تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یا حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیجیے گا، بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں، دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں۔ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد، حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا۔ یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے، حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا موسم۔ دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ وہ جسم جو ڈولتے ہیں وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر۔ ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے۔ آپ جو بھی آئے مجلس شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا، لہذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں، جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی، وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا، اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا۔ بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھی۔ بیٹیاں 4 تھی، جگیر ایک کو کیوں دی؟ چلیں، دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں، اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا، جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجئے، مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں، ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائیے قبولیت۔ ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا، ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت۔ ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا۔ شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر، 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں۔ پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے۔ میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں۔ سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ پہلے دن سے نبی تھے۔ چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد،
तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की चारों दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं। हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था, फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटियां थी। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है।